نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے مجھ پر اور آپ پر اس دنیا میں ان گنت لا تعداد نعمتیں کی ہیں، ان گنت درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کرنا ہے اس بارے میں بہترین تعلیمات عطا فرمائیں۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر کہ جو ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرتے رہے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی بے پناہ نعمتوں سے ڈھانپ کے رکھے۔ میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے کہ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، اس وقت کو یاد کرو، سوچو، سمجھو، غور کرو جب تمہارے رب نے، جس نے اس دنیا کی ساری نعمتیں تم کو عطا کی ہیں، رہنے کے لیے بہترین خوبصورت زمین، اوپر آسمان کی خوبصورت چھت، کھانے کے لیے طرح طرح کی نعمتیں، پہننے کے لیے رنگ برنگے لباس، اور کتنی ہی نعمتیں ہیں جن کا ہم کو احساس نہیں ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے، میری نعمت پر میری تعریف کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تم پر نعمتیں بڑھا دوں گا، نعمتیں اور ملیں گی، وہ نعمت بابرکت ہو جائے گی۔ اور اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے، کفران نعمت کرو گے، تو یاد رکھنا ان عذابی لشدید، یقیناً میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ شکر کی تعریف بڑے ہی خوبصورت الفاظ میں کرتے ہیں۔ اے کاش کہ ہم اس تعریف کو سمجھ جائیں اور اپنے دل میں اس تعریف کو جگہ دے دیں۔ فرماتے ہیں
شکر یہ ہے ظہور اثر نعمت اللہ علی لسان عبدہ ثناء و اعترافا، شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کا اثر نتیجہ وہ اس کے بندے کی زبان پر اللہ کی حمد اور ثنا کی شکل میں نکل آئے، واعترافا اور انسان کے دل میں اس بات کا احساس ہو کہ یہ نعمت میرے خالق و مالک میرے رب نے مجھ کو عطا کی ہے، زبان پر نعمت کا تذکرہ ہو، اعتراف ہو کہ یہ میری صلاحیت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ میری ذہانت کی وجہ سے مجھ کو یہ نعمت نہیں ملی، علم اور میری کسی بڑی ڈگری وہ اس نعمت کے پیچھے نہیں ہے، بلکہ یہ خالصتاً اللہ احکم الحاکمین کا فضل ہے۔ اور پھر اس کے بعد انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا کرے، تعریف کرے، اور کہتے ہیں وَعَلَىٰ قَلْبِهِ شُهُودًا وَمُحَبًّا، اور پھر اس نعمت کی وجہ سے انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت میں بڑھ جائے، یا اللہ تو نے مجھ کو یہ نعمت دی، یہ تیرا فضل اور احسان ہے، اس نعمت کی وجہ سے یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ انسان کو مال ملے، اللہ کی محبت میں بڑھ جائے، لباس خریدا ہے تو اللہ کی محبت دل میں بڑھ جائے، کاروبار میں وسعت آئی ہے تو اللہ کی محبت دل میں بڑھ جائے، گھر اچھا بن گیا ہے تو اللہ کی محبت دل میں بڑھ جائے، اولاد کو کامیابی مل گئی ہے تو اللہ کی محبت دل میں بڑھ جائے، اللہ اولاد کی نعمت سے سرفراز کر دے، انسان کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ جائے۔ اور تیسرا کلمہ بڑا ہی خوبصورت فرماتے ہیں وَعَلَى الْجَوَارِحِ انْقِيَادًا وَطَاعًا، اور انسان کے جو سارے جسم کے اعضاء ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کی فرما برداری میں مشغول و مصروف ہو جائیں کہ یا اللہ تو وہ عظیم ذات جس نے مجھ ناتواں کو، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یا اللہ تو نے اتنی بڑی نعمتیں دی کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر شمار کرنے بیٹھو تو تم اللہ کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے۔ آنکھ کو دیکھو، بولتی زبان کو دیکھو، دھڑکتے ہوئے دل کے بارے میں سوچو، سوچ اور فکر والے دماغ کے بارے میں سوچو، چلنے والے پاؤں کے بارے میں غور کریں، جسم کے ایک ایک حصے پہ انسان غور کرے، اور پھر اپنے ارد گرد میں، اپنے گھر پہ، اپنے ماحول اور معاشرے میں، اپنی روزی کے بارے میں، یہ کھیتوں کے بارے میں، یہ جو ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر اور دریا ہیں، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں سبزہ اور رنگ برنگے پھول اور پھل پیدا کر دیے ہیں، اگر انسان ان کے بارے میں سوچے تو پھر کیا ہے وَعَلَى الْجَوَارِحِ انْقِيَادًا وَطَاعًا، اور انسان کے اعضاء جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں جھک جائیں، یہ انسان حقیقی معنی میں اللہ کا شکر کرنے والا ہے۔ عبد الرحمن سعدی رحمہ اللہ بہت بڑے مفسر ہیں، اسی آیت کی تفسیر میں کہ شکر کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اعتراف القلبی، انسان کے دل میں اعتراف ہو، دل میں پورا یقین ہو بمنت اللہ کہ یہ نعمت خالصتاً اللہ کا احسان ہے، میری صلاحیت اس کے پیچھے نہیں ہے، میرے والد کی محنتیں نہیں ہیں، میری ڈگری اس کے پیچھے نہیں ہے، بلکہ دل کو پورا یقین اور احساس ہو کہ یہ نعمت خالصتاً اللہ احکم الحاکمین کی عطا کردہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَتَلَقِّيهَا، انسان اس نعمت کو لے افتقاراً الیہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں انسان کے جذبات یہ ہوں کہ یا اللہ مجھے اس نعمت کی ضرورت تھی، تو نے اپنے فضل سے میری اس ضرورت کو پورا کر دیا۔ وَصَرْفُهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ، اور اس نعمت کو اللہ کی اطاعت اور بندگی میں خرچ کرے۔ آنکھیں اللہ نے دی ہیں، ان آنکھوں سے قرآن پڑھے، اپنے والدین کا دیدار کرے۔ اللہ نے کان دیے ہیں، ان سے قرآن سنیں۔ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، وَصَرْفُهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ، یہ نعمتیں، یہ سارے اعضاء اس اللہ کے دیے ہوئے ہیں،
انسان ان کو اللہ کی اطاعت میں صرف کر دے، وَصَوْنُهَا عَنْ صَرْفِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ، اور اپنے ایک ایک عضو کو اور جو بھی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، یہ موبائل ایک نعمت ہے، یہ اللہ نے دی ہے، اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے۔ یہ کمپیوٹر جو ہے یہ اللہ نے نعمت دی ہے، اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے۔ یہ آنکھیں یہ اللہ کی نعمت ہیں، اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال جو نہیں کرتا وہ انسان شکر کرنے والا ہے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، شکر کے 3 ارکان ہیں، 3 چیزیں ہیں، جب ملتی ہیں تو پھر انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ انسان کو اعتراف ہو کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے۔ زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، جب صبح ہوتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ جب صبح ہوتی ہے لوگوں میں سے کچھ مجھ پر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ میرا کفر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ صبح جب ہوتی ہے میرے شکر گزار بن جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بد نصیب ہیں نعمتیں میری استعمال کرتے ہیں اور ناشکری بھی میری کرتے ہیں۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِي قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، جس انسان کی زبان سے یہ نکلا کہ یہ جو بارش اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے یہ خالصتاً اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، یہ انسان مجھ پر ایمان لانے والا ہے، یہ انسان میرا شکر گزار انسان ہے، وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، اور ستاروں کی تاثیر کا یہ منکر ہے، وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْعِ كَذَا وَكَذَا، لیکن اگر کسی نے یہ کہا یہ فلاں ستارہ فلاں جگہ پر پہنچا اس وجہ سے بارش ہوئی، یہ جو آکسیجن ہے ایسے ہواؤں کا دباؤ فلاں جگہ پر بنا اس کی وجہ سے یہ بارش ہوئی، اس نے اللہ کی نعمت کا اعتراف نہیں کیا۔ شکر کا پہلا رکن یہ ہے کہ دل میں عقیدہ اور یقین ہو کہ ہر نعمت جو ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، کسی چیز کے بدلے میں نہیں، کسی چیز کے عوض میں نہیں، یہ خالص اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ اگر چاہتا تو روک لیتا، روکنے کا اس کو حق تھا، اگر دی ہے تو خالص اس کا فضل اور احسان اور رحمت ہے۔ وَمَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْعِ كَذَا وَكَذَا، جس نے یہ کہہ دیا فلاں ستارہ فلاں جگہ پر تھا، فلاں ہوا فلاں جگہ پر پہنچی تو بارش ہوئی، کافر بی مؤمن بالکوکب، اس نے میری ناشکری کی، اس نے میرا کفر کیا اور اس کا ستارے پہ یقین ہے۔ اسی حدیث کی دوسری روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصبح من الناس شاکر ومنہم کافر، لوگ جب صبح کرتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کا شکر کرنے والے ہوتے ہیں، جب آنکھ کھلتی ہے مسجد میں آ جاتے ہیں اور آ کے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا شکر کرنے والے ہیں، اور جسے سردی کے موسم میں بستر کی گرمائش اچھی لگتی ہے، اور جسے عشاء کے وقت میں دوستوں کی محفل اور اپنے ٹی وی کا پروگرام عزیز لگتا ہے، منہم کافرن، یہ اللہ کا ناشکرہ ہے، یہ اللہ کی نعمت کا قدر کرنے والا نہیں ہے۔ پچھلے دنوں مجھے ہسپتال میں جانے کا اتفاق ہوا، میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بھائی بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ دیکھیے یہ ہاتھ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اور اس اللہ نے اس ہاتھ کے بارے میں حکم دیا ہے کہ اس کو دائیں ہاتھ سے کھانے کو کھاؤ۔ اب ظاہراً بائیں ہاتھ سے کھانے میں کوئی لذت میں فرق نہیں آتا، بعض گناہ ہیں
انسان وہ گناہ کرتا ہے تو انسان کو کوئی لذت حاصل ہوتی ہے، لیکن بھائیو ذرا سوچے، دائیں ہاتھ سے کھائے یا بائیں ہاتھ سے کھائے، کھانے کی لذت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر انسان اتنا ناشکرا کیوں ہو جاتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے چھوڑ کے بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ شیطان ان کے لیے بائیں ہاتھ سے کھانے کو مزین کر دیتا ہے۔ جب انسان اللہ کے در سے بھٹکتا ہے پھر وہ شیطان کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد نعمت کا اعتراف ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جائے۔ دوسرا رکن جو شکر کا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور ثنا کرتے اور اس کے بعد کہتے، لا احصی ثناء علیک، یا اللہ میں تیری ثنا شمار نہیں کر سکتا۔ کیسے ممکن ہے کہ یا اللہ تیری نعمتیں اور اس پہ تیری میں تعریف کر لوں؟ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ لا احصی ثناء علیک، یا اللہ میں تیری ثنا نہیں کر سکتا۔ انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی ثنا بیان کی ہے، میں تیری ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تمہیں تمہارے رب کی نعمت ملے تو پھر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، فَحَدِّثْ، پھر اللہ کا تذکرہ ہونا چاہیے، پھر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اور یہ الحمدللہ اتنا عظیم کلمہ ہے، جب انسان دل میں یقین کر کے کہ یہ نعمت اللہ کی عطا کردہ ہے اور پھر اپنی زبان سے الحمدللہ کہتا ہے، تو بھائیو یہ کتنی بڑی نیکی ہے، یہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ تملأ المیزان، وہ ترازو کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اس ترازو میں رکھ دی جائیں تو ان کی کوئی حیثیت اس ترازو کے مقابلے میں نہیں ہے، اتنا بڑا ترازو ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ جب انسان اللہ کی نعمت استعمال کر کے الحمدللہ کہتا ہے، تملأ المیزان، یہ اتنی بڑی عبادت اور نیکی ہے کہ پورے کا پورا ترازو جو ہے وہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآنِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ بھائیو کتنا خوبصورت اور عظیم دین ہے، کس قدر انسان کو عظمت، رفعت، بلندی اور ترقی دینے والا دین ہے، کس قدر انسان کے لیے بہتری اور خوبصورتی والا دین ہے کہ زبان کی ہلکی سی جنبش ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں ملا کے کہہ دے، تملآنی او تملأ ما بین السماء والارض، یہ زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فاصلے کو طے کرنے کے لیے فرشتوں کو 500 سال لگ جاتے ہیں۔ اب سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ زمین اور آسمان کے درمیان اتنی وسعت ہے کہ ابھی تک انسان اس وسعت کو پا نہیں سکا ہے، کھربوں نورانی سال لگ جاتے ہیں اس فاصلے کو طے کرنے کے لیے۔ یہ زمین اور آسمان کے درمیان کا اتنا بڑا فاصلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں کو ملا کے کہتا ہے تو یہ زمین اور آسمان کے درمیان کا سارا فاصلہ جو ہے یہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ پھر بڑا بد نصیب ہے وہ انسان کہ جس کی زبان کو الحمدللہ کی توفیق حاصل نہ ہو۔ اور تیسری چیز جو شکر کا رکن ہے، انسان اپنے اعضاء کو اللہ کی عبادت میں لگا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر بہت ساری نعمتیں کی، لوہا ان کے لیے نرم کر دیا، ہاتھ سے لوہے سے زرہ بنا دیتے،
اور سلیمان علیہ السلام ہوا ان کے تخت کو لے کر چلتی، پرندوں کی بولیاں سمجھا دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا اعملوا آل داود شکرا، میں نے تم پر بہت نعمتیں کی ہیں، اپنے عمل سے شکر ادا کیا کرو۔ اور یہی وہ شکر ہے، عمل کا شکر، ایک زبان کا شکر ہوتا ہے اور ایک عمل کا شکر ہوتا ہے، اور یہی عمل کا شکر ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اپنے عمل سے میرا شکر کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ کہ انسان اپنے اعضاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں لگا دے، یہ حقیقی معنی میں انسان شکر کر رہا ہے، اور یہ جو شکر ہے یہ اللہ کی بھی صفت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ایک آدمی پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے، قریب ہے اسے موت اپنی نظر آ رہی ہے، سامنے پانی کا کنواں مل جاتا ہے، اس پانی کے کنویں میں اتر کے وہ پانی پیتا ہے، جب کنویں سے باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے ایک کتا ہے، پانی کی پیاس سے وہ ہانپ رہا ہے، پھر کنویں میں جاتا ہے، کنویں سے پانی لے کے آتا ہے اور اس کتے کو پانی پلا دیتا ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، اللہ نے اس کی اس عبادت کی قدر کی ہے، فَغَفَرَ لَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ کی صفت بھی شکور ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ شکور کا مطلب یہ ہے عبادت تھوڑی کی جائے اور اجر جو ہے وہ زیادہ دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قدردان ہیں، انسان ایک مرتبہ سجدے میں گر کے کہتا ہے اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھ کو معاف کر دے۔ اللہ اتنے قدردان ہیں کہ میری اور آپ کی ایک مرتبہ کی پیشانی زمین پہ رکھ کے دل کے اندر پشیمانی کا احساس لے کے زبان سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے قدردان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی ساری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اگر انسان ایسے اللہ سے محبت نہ کرے، پھر انسان کو ایسے اللہ کا در اچھا نہ لگے، تو پھر یہ انسان شکر گزار انسان نہیں ہے، یہ ناشکرہ انسان ہے، اور مومن تو ہوتا ہی شکر گزار ہے۔ سارے نبیوں کی صفت یہ ہے انہو کان عبدا شکورا، کہ نبی جو ہیں یہ اللہ کا بہت زیادہ شکر کرنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو یہ حکم دیا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا۔ جب انسان مجلس میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ باقی رہ جانے والی نیکیاں ہیں۔ جب انسان مجلس میں بیٹھ کے ان کلمات کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں اس انسان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ فرشتوں یہ وہ عظیم انسان ہے جس نے میرا شکر کرتے ہوئے لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کے میرا ذکر کیا ہے، یہ اس قابل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احکم الحاکمین، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، وہ احکم الحاکمین ذات مجھ اور آپ ناجی چیز کا اس دنیا میں اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے، نعمت کا شکر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں انسان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کتنی عظیم ذات! کیا اس ذات سے محبت نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میری نعمتوں کا شکر کرنا، میری نعمتوں کی ناشکری کر کے واپس نہ آنا۔ یہ جو جس آیت سے آج کے خطبے کا آغاز کیا ہے
کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتیں تم کو زیادہ دوں گا، نعمت اور مل جائے گی، نعمت میں برکت پڑ جائے گی۔ اور اگر کفر کرو گے اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد، تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ، بڑا ہی خوبصورت ان کا اس آیت کی تفسیر میں فرمان ہے، کہتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَيُمَتِّعُ بِالنِّعْمَةِ مَا شَاءَ، اللہ جب تک چاہتے ہیں نعمت سے انسان کو سرفراز کرتے ہیں۔ فَإِذَا لَمْ يُشْكَرْ عَلَيْهَا قَلَبَهَا عَذَابًا، اور جب انسان اس نعمت کا شکر نہیں کرتا، اللہ اس نعمت کو اس کے لیے عذاب بنا دیتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ فَإِذَا لَمْ يُشْكَرْ عَلَيْهَا، اور جب نعمت کا شکر ادا نہیں کیا جاتا، قَلَبَهَا عَذَابًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو عذاب بنا دیتے ہیں۔ پھر دنیا کے اندر انسان بیماریوں اور رزق کی تنگ دستی کا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کی گھر اور زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ صہیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجباً لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، مومن کا معاملے پہ تعجب ہے، فَإِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، انسان مومن کی ساری زندگی کا ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک منٹ، بلکہ ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ قابل تعجب ہے، وہ قابل تعریف ہے۔ جب اسے نعمت ملتی ہے اللہ کا شکر کرتا ہے، اور جب مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، یہ شکر اور صبر اس کے لیے بہترین چیز ہے۔ زندگی یا نعمت میں ہے یا پریشانی میں ہے، اور ہر حالت میں مومن جو ہے اس کا زندگی کا ایک ایک لمحہ خوبصورت ہے۔ یہ ایمان وہ عظیم چیز ہے جس کی وجہ سے زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی، بلکہ وہ اللہ کی عبادت بن جاتا ہے۔ نعمت پہ شکر ہے تو یہ بھی خیر ہے، مصیبت پہ صبر ہے تو یہ بھی خیر ہے۔ اس لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر انہوں نے 4 جلدوں کے اندر لکھی ہے، مدارج السالکین کے نام سے۔ صرف اسی ایک آیت پہ انہوں نے 4 جلدیں تفسیر کی لکھی ہیں۔ اس میں انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے مراتب بیان کیے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان مراتب میں سب سے اعلیٰ مرتبہ جو ہے یہ شکر کا مرتبہ ہے، کہ یہ انسان کے لیے سب سے اعلیٰ درجے پہ انسان اس کے ذریعے فائز ہو جاتا ہے۔ اس لیے انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان اللہ لَيَرْضَى عَنْ عَبْدِهِ، اللہ کو اپنا بندہ پسند آتا ہے۔ بھائیو کب پسند آتا ہے؟ اَن يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ، جب بھی کھانا کھائے، فَيَحْمَدَهَا عَلَيْهَا، وہ کھانا کھا کے اللہ کی حمد کہے، الحمدللہ کہے، وَأَن يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ، اور پانی کا ایک گھونٹ پیے، فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، پھر اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرے، یہ بندہ اللہ کو بڑا پسند آتا ہے۔ اس لیے مطرب بن عبداللہ بن شخیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لَأَنْ أُعَافَى فَأَشْكُرَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُبْتَلَى فَأَصْبِرَ، اللہ مجھے نعمت دے، میں اس نعمت پہ اللہ کا شکر کروں، یہ مجھے زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ اللہ مجھے آزمائے میں اس پہ صبر کروں۔ تو بھائیو آزمائش آئے اور اس پر صبر سے پہلے نعمت کا شکر کیجئے، وہ نعمت بڑھ جائے گی، وہ نعمت جو ہوگی وہ برکت ہو جائے گی۔ تو آئیے بھائیو مختصراً، وقت تھوڑا رہ گیا ہے، انسان اللہ کی نعمت کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کے تقوی کو اختیار کر لے۔ تنہائی میں بیٹھا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، تو انسان یہ سوچے اس موبائل سے میں نے قرآن پڑھنا ہے یا کہ میں نے بد نظری کرنی ہے۔
جو انسان تنہائی میں اللہ کا خوف کھا گیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ سے ڈر گیا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے زندگی کے لمحات کا حساب دینا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور گناہ سے اپنے آپ کو روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ انسان جنت کا مہمان بن جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کر لو، محفل میں ہو، تنہائی میں ہو، سرے بازار ہو، چوک چراہے میں ہو، دوستوں کی محفل میں ہو، کاروبار کی مسند پر ہو، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہو، اسکول میں پڑھا رہے ہو، تم پڑھ رہے ہو، زندگی کے کسی بھی شعبے سے تمہارا تعلق ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہی تمہارا شکر ہے۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے فَاتَّقُونِي فَإِنَّهُ شُكْرُ نِعْمَتِي، میرا تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈر جاؤ، یہ میری نعمتوں کا شکر ہے۔ ابو حازم رحمہ اللہ ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ امام الوقت مجھے بتلائیے یہ آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ کہتے ہیں اچھا اس آنکھ سے دیکھو، یہ آنکھ اللہ نے دی ہے، سوچو سمجھو، یہ آنکھ اللہ نے دی ہے، اچھا دیکھو، تو اس کا تذکرہ لوگوں میں کرو، قرآن پڑھا ہے، لوگوں کو اس آنکھ سے پڑھ کے بتلاؤ، حدیث پڑھی ہے اس آنکھ سے پڑھ کے بتلاؤ، سیرت پڑھی ہے اس آنکھ سے پڑھ کے بتلاؤ، وَإِذَا رَأَيْتَ شَرًّا، اور اگر برا دیکھ لو آنکھ کو جھکا لو، آنکھ کو روک لو۔ پھر پوچھتے ہیں کانوں کا شکر کیا ہے؟ کہتے ہیں اس سے اچھا سنو، اس کو یاد کر لو، قرآن کی یاد سنو، دل میں اتار لو، حدیث سنو، اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ اگر کان میں بری آواز پڑ گئی ہے تو اپنے کان کو روک لو۔ ہاتھوں کا شکر کیا ہے؟ کہتے ہیں اس ہاتھ سے اللہ کی اطاعت اور بندگی کرو، اور اگر ہاتھ گناہ کی طرف اٹھنے لگے اس ہاتھ کو روک لو۔ کہا پیٹ کا کیا شکر ہے؟ کہا نیچے والا حصہ کھانے کے لیے کر لو، اور اوپر والا پیٹ کا جو حصہ ہے اس کو دین کے علم کے لیے وقف کر دو، یہ پیٹ کا شکر ہے۔ شرمگاہ کا کیا شکر ہے؟ کہا کہ اسے حرام جگہ پر استعمال نہ کرو۔ پاؤں کا کیا شکر ہے؟ ان پاؤں سے اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے چل کے جاؤ، گناہ کی طرف یہ پاؤں نہ اٹھیں۔ اور پھر کہتے ہیں جس نے زبان سے شکر ادا کیا لیکن اعضاء سے شکر ادا نہ کیا، بھائیو دوبارہ سنیے، جس نے زبان سے شکر ادا کیا لیکن اعضاء سے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، کہتے ہیں اس کی مثال اس آدمی کی ہے، سردی شدت کی ہو، گرمی جو ہے بہت تیز ہو، اور انسان کے پاس ایک چادر ہو، انسان اس کے کونے کو پکڑ لے لیکن اس چادر کو اپنے بدن پہ نہ ڈالے تو نہ سردی سے بچ سکتا ہے نہ گرمی سے بچ سکتا ہے۔ تو یہی مثال اس آدمی کی ہے جو زبان سے شکر ادا کرتا ہے لیکن اعضاء سے شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دل سے بھی، زبان سے بھی اور اعضاء سے بھی اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ تو شکر ادا کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو سب سے پہلی بات یہ ذکر کی کہ انسان اپنے عضو کو، آنکھ اللہ کی نعمت ہے، اسے اللہ کے احکام کے مطابق اس کو چلائے، اللہ کے احکام کے مطابق اس آنکھ سے دیکھے۔ دوسری چیز نماز پڑھنا، یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں۔ بھائیو، یہ جوڑ کتنے قیمتی ہیں، ذرا اندازہ کیجئے۔ اگر گھٹنے کا جوڑ نہ ہوتا تو ہم زمین پر کیسے بیٹھتے؟ اگر ہاتھوں کے جوڑ نہ ہوتے ہم چیز کو کیسے پکڑتے؟ یہ ساری کی ساری زندگی اجیرن ہو جاتی۔ فرمایا 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ یہ نعمت ہے اور اس پہ صدقہ بنتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اور پھر فرمایا التسبیح صدقۃ، سبحان اللہ کہیں تو ان جوڑوں کا صدقہ ادا ہوتا ہے، الحمدللہ کہیں تو ان جوڑوں کا صدقہ ادا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کہیں جوڑوں کا صدقہ ادا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہیں جوڑوں کا صدقہ ادا ہوتا ہے، والامر بالمعروف صدقۃ، نیکی کا حکم دینا اس سے بھی اعضاء کا صدقہ ادا ہوتا ہے، اور گناہ سے روک لینا۔ کوئی گناہ کر رہا ہے، بھائی یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور پھر فرمایا یجزی من ذالک رکعتان من الضحیٰ، ان سارے 360 اعضاء کا صدقہ یہ ہے کہ انسان ضحیٰ کی 2 رکعتیں چاشت کی پڑھ لے تو سارے اعضاء کا جو شکر ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ جب 2 رکعتیں پڑھنی ہیں تو جسم کا ایک ایک جوڑ جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، تو ان جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا، شکر ہو جائے گا۔ تو بھائیو، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، حقیقی معنی میں مومن ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ فجر کی نماز کی توفیق دیتا ہے اور پھر چاشت کی نماز، اشراق کی نماز بھی وہ پڑھتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں۔ تیسری چیز ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشخبری ملتی تو بھائیو ڈھول ڈمکا نہ کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، حرام میں پیسہ نہیں لٹاتے، خر ساجدا شاکرا للہ، جیسے ہی خوشخبری آتی فوراً زمین پہ سجدے میں گر جاتے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ یا اللہ میری یہ حیثیت نہیں تھی، یہ خالص تیرا فضل ہے، تو نے کاروبار میں برکت دی ہے، یا اللہ جسم کو تو نے تندرستی دی ہے، بیماریوں سے بچایا ہے، یا اللہ تو نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، یا اللہ میں معذور نہیں ہوں، مجھے صحیح سالم اعضاء دیے ہیں۔ خر ساجدا شاکرا للہ، اللہ کا شکر کرنے کے لیے زمین پر سجدے میں گر جاتے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کی ایک دعا بھی سکھلائی ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اخذ بیدہ یوما، کتنے عظیم اور سعادت مند تھے صحابہ جن کے ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک مقدس ہاتھوں میں تھامے ہیں۔ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے نکلے، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کتنی خوش قسمتی اس ہاتھ کی ہے جو نبی کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ انی احبک، معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ کتنی گندی زبان ہے جو وہ صحابہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی احبک، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، وہ زبان جو ہے ان صحابہ پہ تبرہ کرے۔
تو معاذ رضی اللہ عنہ نے پھر آگے سے کیا کہا، بھی ابھی انت و امی، اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، انی واللہ احبک، اللہ کی قسم ہے اللہ کے نبی میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کے یہ سارا منظر آنکھوں کے سامنے رکھیے اور سوچئے، فرمایا اوصی کا، معاذ میں تجھے ایک وصیت کرتا ہوں، لا تدعنا فی دبر کل صلاۃ ان تقولا، سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا کبھی نہ چھوڑنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کا ہاتھ تھام کے اس سے محبت کا اظہار کر کے اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے اس لیے میں تجھے وصیت کر رہا ہوں، کبھی بھی نماز پڑھو تو نماز اس دعا کے بغیر نہ پڑھنا۔ کیا دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ مجھے اپنا ذکر کرنے کے بارے میں میری مدد فرما۔ اللہم، اے میرے اللہ، اعنی، یا اللہ تو میری مدد فرما، علی ذکرک، کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، و شکرک، اور یا اللہ تیرا میں شکر کر سکوں اس میں بھی میری مدد فرما، وحسن عبادتی کا، اور میں تیری بہترین عبادت کر سکوں، یا اللہ اس بارے میں بھی تو میری مدد فرما۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے جب اپنے شاگرد سنابحی کو یہ حدیث بیان کی تو اسی انداز سے ہاتھ پکڑ کے محبت کے انداز میں اپنے شاگرد کو کہا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو وصیت کی تھی، سنابحی تو میرا شاگرد ہے، مجھے تجھ سے محبت ہے، میں تجھ کو یہ دعا بتلاتا ہوں، کبھی نماز پڑھو اس دعا کو نہ چھوڑنا۔ اور پھر سنابحی نے اپنے شاگرد ابو عبد الرحمن کو کہا کہ میں تجھ کو اس دعا کی وصیت کرتا ہوں، اور پھر ابو عبد الرحمن نے اپنے شاگرد عقبہ بن مسلم رحمہ اللہ کو اس دعا کی وصیت کی۔ آئیے بھائیو، ہم بھی اس دعا کو اپنی نماز کا حصہ بنا لیں، ہم بھی اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد اور شکر کے جو پیارے کلمات اور دعائیں سکھلائی ہیں ان کا انشاءاللہ چند کا ذکر ہوگا۔ کوشش کریں کہ وقت پر آئیں تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے قیمتی موتی جو ہیں وہ ہمارے دلوں میں جگہ پکڑ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔